بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الصف ہے۔ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کی شان نزول ابتدائی آیات کی یہ ہے کہ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ کہنے لگے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے تو ہم وہ عمل کرتے، اس میں اپنا مال لگاتے، جان لگاتے۔ اور یہ مشورے باہم کر رہے تھے۔ پھر انہیں آپس میں طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے کہ کون سا ایسا اچھا عمل ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو، تاکہ ہم اس کام میں کوشش اور جدوجہد کریں۔ تو وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے، کوئی کہتا تھا تو جا، کوئی کہتا تو جا۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کرتے۔ تو ایک فرد آیا، صحابی آیا، اس نے کہا اے فلان اے فلان اے فلان، یعنی جتنے صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان سب کا نام لے کر کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بلایا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، یہ یہاں مشورہ کر رہے ہیں، کوئی اور آدمی ہے ہی نہیں، نبی اپنی جگہ ہیں، وہاں سے ان کو پتہ چلتا ہے تو یہ جبریل امین نے وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ فلان جگہ یہ مشورہ ہو رہا ہے، اور یہ آیات نازل فرمائیں، اور جو ہے تو اللہ رب ذوالجلال کے نبی نے پھر ان صحابہ کو بلایا۔ اس سے پہلے جنگ بدر اور جنگ احد ہو چکی تھی۔ جنگ بدر میں بڑی دلیری اور بہادری سے صحابہ لڑے تھے، اللہ نے ان کو فتح دی، مال غنیمت دیا، کفار کو انہوں نے قیدی بنایا، بڑا فائدہ ہوا، دین اسلام کا دبدبہ پیدا ہو گیا۔ پہلی شکست کافروں کو دو بدو آئی، جو پہلا ٹکراؤ تھا۔ اس کے بعد جنگ احد میں ابتدا میں فتح ہوئی، کچھ صحابہ کی غلطی کی وجہ سے، پھر بعد میں صحابہ کو پریشانی ہوئی، جیسا کہ میں نے جنگ احد کے بیان میں بیان کر چکا ہوں۔ تو وہاں پھر ایسا ہوا، کچھ صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور پیچھے ہٹے، اور انہوں نے لڑنا چھوڑ دیا۔ کسی نے یہ خبر اڑائی تھی کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور جنہوں نے یہ خبر اڑائی تھی وہ کافر تھے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ محمد قتل ہو گئے ہیں۔ اصل میں یہ تھا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے صحابہ تھے، وہ قد بت میں انداز میں نبی سے ملتے جلتے تھے، اور نبی نے اس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا تھا ایک گروپ کا، اور وہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو کافروں نے سمجھا بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو جب یہ اطلاع لڑتے ہوئے صحابہ کو پہنچی، پھر کفار کا بھی زور تھا، تو صحابہ پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اللہ کی تمام مخلوق، چاہے جاندار ہو یا بے جان ہو، چاہے ہم اسے دیکھیں یا نہ دیکھیں، چھوٹی بڑی مخلوق ہے، کوئی بھی چیز ہے، تمام اللہ کی پاکیزگی اور حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ ہی زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون،
اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، تم نے کیا نہیں ہے، وہ بات کرتے ہو جو کیا نہیں ہے جب تمہیں موقع ملا تھا۔ یعنی کیسے؟ تم کہتے ہو احب الاعمال، یعنی اللہ کے ہاں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے، تو جہاد کا عمل محبوب ہے اللہ کے ہاں، تو احد کے میدان میں تم نے میدان کیوں چھوڑا تھا؟ اگرچہ بعد میں نبی زخمی تھے، نبی نے صحابہ کو بلایا، آ جاؤ میں یہاں موجود ہوں، صحابہ کرام آ گئے، نبی کے ارد جمع ہو گئے، پھر اعلان ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یہ ہیں، آ جاؤ، پھر تمام صحابہ جمع ہو گئے، پھر لڑتے رہے ان سے، پھر مقابلہ کیا، کفار کے حملوں کو روکا، آخرکار فتح مسلمانوں کو دوبارہ ملی ہے۔ یعنی ابتدا میں فتح، بیچ میں شکست، پھر آخر میں فتح۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو کہتے ہو زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کا کون ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ جہاد ہے، جس میں مال خرچ کیا جاتا ہے، جان خرچ کیا جاتا ہے، اور جو ہے تو یہ وہی عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور جو ہے تو تم یہ عمل کرو گے تو پھر جو ہے تو پسندیدہ عمل ہو جائے گا۔ اگرچہ بعد میں ان صحابہ کو معافی ملی ہے کہ جن کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اور انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی، پیچھے ہٹ گئے تھے، اللہ نے معاف کر دیا، یہ سرٹیفکیٹ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اپنے رب سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو اللہ نے بتایا ہے کہ تم پہلے کرتے نہیں ہو اور ابھی جو ہے تو باتیں کرتے ہو، ہم ایسا کریں گے ایسا کریں گے، نیک عمل تو وہی ہے سب سے زیادہ اللہ کو پسند، اس سے تو تم کیوں چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں زیادہ جرم ہے، زیادہ گناہ ہے وہ کام کہ تم وہ بات کرو اور پھر عمل نہ کرو، اور جو عمل تم نے کیا نہیں اس کا دعویٰ کرو۔ اب جو ہے تو اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی نے جو کام نہیں کیا وہ نہ کہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، یا جس کام کا ارادہ نہ ہو پھر وہ کہے میں وہ کام کروں گا حالانکہ ارادہ نہ ہو، یہ بھی غلط ہے۔ ہاں ایک آدمی پکا ارادہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں یہ کام کروں گا، اب اتفاقاً اس کو موقع نہیں ملا یا ناکام ہو گیا، کر نہ سکا، وہ الگ بات ہے، اور یہ ہے دعویٰ۔ اور دوسری ہے دعوت و تبلیغ، یہ آیت دعوت و تبلیغ پر فٹ نہیں ہوتی، کچھ لوگ ان کو دعوت و تبلیغ پر فٹ کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ایک عالم ہے، بڑا آدمی ہے، وہ پڑھانے میں مصروف ہے، لوگوں کو کہتا ہے بھئی تبلیغ کے لیے نکلو، اتنا اتنا ثواب ہے، حالانکہ وہ یہاں پڑھا رہا ہے، مصروف ہے، امامت کر رہا ہے، خطابت کر رہا ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے، لوگوں کو تیار کر رہا ہے اس تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے، نیک کاموں کے لیے۔ اگر وہ لوگوں کو تبلیغ کے لیے کہہ رہا ہے اور لیکن خود تبلیغ کرتا نہیں، جاتا نہیں ہے جماعتوں کے ساتھ، ہمیں بتاتا ہے، یا ایک عالم دین ہے، لوگوں کو کہتا ہے اس کام میں اتنا بڑا ثواب ہے، یہ کام کرو، اتنا خرچہ کرو، یہ کرو، فلان کرو، لیکن وہ عالم غریب ہے، اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، وہ خرچہ نہیں کر سکتا، تو یہ مجرم نہیں ہے کہ بھئی خود تو کرتا نہیں ہے دوسروں کو کہتا ہے، یہ ممنوع نہیں ہے۔ اور وہ ممنوع ہے کہ جو کام بندے نے کیا نہیں ہے پھر دعویٰ کرے، یا دل میں ارادہ نہیں ہے اس کام کا دعویٰ کرے، یہ غلط ہے۔ باقی کسی کو نیکی کی بات بتلانا، چاہے وہ خود عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، خود چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، لیکن دوسرے کو نیک بات کرنے سے رکنا نہیں چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی نے اگر کسی کو بھلائی کی طرف راغب کیا، اس کو بھلائی کی ترغیب دی، اچھے کام کو سمجھایا کہ یہ کام کرو، اس میں اتنا ثواب ہے، یہ فائدہ ہے، اگر اس نے وہ کام کیا تو جتنا وہ نیکی کرنے والے کو ثواب ملے گا اتنا اس بتانے اور سمجھانے اور تیار کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ تو اسی لیے
دعوت و تبلیغ میں لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، نیکیوں کی طرف بلانے کے لیے یہ نہ انتظار کیا جائے کہ پہلے میں خود حج کروں پھر دوسروں کو حج کا کہوں، پہلے خود جہاد میں جاؤں پھر دوسروں کو جہاد کا کہوں، پہلے خود تبلیغ کروں پھر دوسروں کو تبلیغ کا کہوں۔ نہیں، آپ چاہے حج میں نہیں جا سکتے لیکن دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ فرض ہے۔ آپ بیمار ہیں، روزے نہیں رکھ سکتے لیکن دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ آپ کسی بھی وجہ سے جہاد میں نہیں جا سکتے لیکن دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی جہاد فرض ہے، اس میں یہ فائدے ہیں۔ تو ان آیتوں میں ان چیزوں کا ممنوع نہیں ہے۔ باقی وہ غلط دعوے کرنا اور جو کام نہ کیا اس کا دعویٰ کرنا، یا جس کام کا ارادہ نہ ہو اس کام کو کرنے کا دعویٰ کرنا، یہ غلط ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو تم نے کیے نہیں ہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں بڑا گناہ ہے یہ کہ وہ بات کرو جو تم نے کیا ہی نہیں ہے یا کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، وہ بات کرو تم، یہ غلط ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اب وہ جو کہتے تھے نا بھئی نیک عمل کون ایسا معلوم ہو جائے ہمیں تو ہم کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے کام کو پسند کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، دشمنوں سے لڑتے ہیں، جب صف بندی کرتے ہیں ایسے مضبوط صف بناتے ہیں جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اب یہ جو سیسہ ہے جس سے بارود وغیرہ بنتا ہے، جس سے چھرے وغیرہ گولیاں بنتی ہیں اور چیزیں بنتی ہیں، اس سے وہ سیسہ اتنا مضبوط ہے کہ پہلے دیواروں میں وہ ڈالتے تھے اور وہ کنکریٹ سریے سیمنٹ سے زیادہ مضبوط ہوتا تھا اور وہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مسلمان وہ مومن جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، صف بندی کرتے ہیں اور پھر اتنے مضبوط ہوتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں، ٹوٹتے نہیں ہیں اور بے ہمت نہیں ہوتے، جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ تھیں آج کی آیتیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا